آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، جسے کل اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ یوم سیاہ کی نسبت دل میں ایک بات آئی کہ اپنا معافی ضمیر بیان کیا جائے۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر کشمیری مناتے ہیں، 24 اکتوبر کو یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں، یوم تاسیس۔ لیکن کوئی بندہ 22 اکتوبر سے اس بات کا آغاز نہیں کرتا۔ 22 اکتوبر وہ سیاہ دن ہے کشمیریوں کی تاریخ میں، یوم سیاہ دنوں میں سے ایک دن ہے جب کشمیریوں کے لیے ایک نئی مصیبت کا آغاز ہوا۔ 22 اکتوبر کو اگر آپ کشمیر کی تاریخ کو بغور اگر 1947 کے بعد دیکھنا چاہیں تو کشمیر کا ایک درخشاں ستارہ شیخ عبداللہ، جس کو گزشتہ 50-60 سال تو غدار کہتے رہے، مگر بعد میں اس کی تحریر آتش چنار نے آہستہ آہستہ وہ حقائق لوگوں پر آشکار کیے۔ تو شیخ عبداللہ نے مہاراجہ ہری سنگھ، جو کشمیری تھا، گلاب سنگھ نے جب کشمیر کو بیچ دیا تو وہ فروخت کسی انگریز کو بھی کر سکتا تھا، کسی اور کو بھی، تو کیا کر لیتے کشمیری، مگر مہاراجہ ہری سنگھ، ہمارا اس سے نظام حکومت سے اختلاف تھا، وہ ہمارا ذاتی مسئلہ تھا، ہم ان کے ساتھ اندرونی طور پر حل کرتے، دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مگر مہاراجہ کا بطور کشمیری حکمران اس کی سیاست بہت عظمت والی ہے۔ ایک اس بات کا موازنہ کر لیا جائے تو اس وقت فلسطین جس کرب سے اپنی ہی سرزمین پر مقبوضہ بنے بیٹھے ہیں اور جن کو انہوں نے پناہ دی آج ان کے رحم و کرم پر ہیں، مگر یہ کشمیر میں نہ ہوا، اس کی صرف اور صرف اس کا کریڈٹ مہاراجہ کو جاتا ہے کہ جو دنیا میں ایک انوکھا قانون ہے جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا اس نے بنایا، جس سے کشمیریوں کو محفوظ رکھا۔ چونکہ کمزور غربت کا دور تھا، مختلف حکومتیں آتی رہیں اور انگریز دور آ گیا، پھر اگر کشمیریوں کو اس کو اسٹیٹ سبجیکٹ جس نے قانون بنایا کہ کوئی غیر ریاستی بندہ کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا، اس قانون کی وجہ سے آج کشمیری محفوظ ہیں، اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑی اسے گلگت بلتستان کی صورت میں، گورنر راج کی صورت میں، ایک لمبے عرصے تک کے لیے۔ مگر بات یہ ہے کہ مہاراجہ کی جہاں پر کئی برائیاں خامیاں تھیں اور کئی اچھائیاں اور خوبیاں بھی تھیں جن سے ہمیں قطعاً انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کشمیری تھا، کشمیر کا حاکم تھا، تو وہ ان ہزار عظیم لوگوں سے بہتر تھا جو ہمارے غیر ریاستی تھے۔ کیا ہوا کہ جب پاکستان ہمارے سے وجود میں آ گیا تو اس کے بعد مہاراجہ نے کوشش کی کہ چونکہ جغرافیائی اعتبار سے اور جو عوام ہے کشمیر کی، ان کی مذہبی نسبت سے بھی پاکستان کے ساتھ بہتر پولیٹیکلی ریلیشن ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، جس میں اسٹیٹ اپنا جو انڈیجنس پوزیشن قائم رکھتے ہوئے کچھ چیزوں پر ان کے ساتھ معاہدہ کرے گی، جس کے لیے شیخ عبداللہ کو منتخب کیا گیا۔ مگر اس وقت پاکستان کے اندر ابتدائی سال میں، پہلے ہی سال سے یہاں پر نامعلوموں کا اتنا اختیار تھا کہ انہوں نے اس بہتر تجویز کے ذریعے اپنے ان لوگوں پر بھروسہ کیا جن کو آج مجاہدوں اور قبائلیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، جنہوں نے آ کر ریاست کے اندر ریاستی لوگوں کی عصمت دری کی، عورتوں کی عزتیں لوٹی، قتل و عام کیا، اور پھر اس کشمیر کو، جس کو یہ آزادی کشمیر کے طور پہ مناتے ہیں، بنیادی طور پر ان مظلوم کشمیریوں کو جو اس وقت ہندوستان کے زیر قبضہ ہیں، ان کی اذیت، تکالیف، ان کے اوپر مصائب و الم میں دگنا اضافہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی قربانیاں گزشتہ 75 سال سے کشمیری دے رہے ہیں۔ مگر چونکہ ہمارے ہاں آزادی کا مطلب کچھ اور ہے، اس آزادی کا مطلب آپ پاکستان سے دیکھ لیجئے، دو قومی نظریہ بہت مشہور و معروف تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے، اگر بھی مختلف آرائیں ہیں کہ پاکستان بننے کی قیمت آج بھی وہاں پر مسلمان بھگت رہے ہیں، مگر یہ قائد اعظم کا پھر بھی ایک احسان عظیم تھا۔ مگر دو قومی نظریہ، اصل پاکستان جو تھا یا اصل تحریک پاکستان تھی، وہ بنگلہ دیش، بنگال کی تھی، اور پھر وہ بنگالی اس آزادی کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ کیا ہوا ایک ایسی حقیقت ہے، مگر دو قومی نظریہ اسی دن فوت ہو گیا۔ مگر بدقسمتی سے آج بھی ہم کشمیریوں کو پابند کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ بھائی کہ آپ نے اپنی ایمان کے حصہ میں شامل کرنا ہے
پاکستان کو. صبح سویرے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کہا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو اس بات پر پابند کیا جاتا ہے کہ بھائی کہ کشمیر پاکستان کی شعراء ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اگرچہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قطعاً نہیں فرمایا، کبھی بھی نہیں فرمایا، مگر چونکہ ہمیں جو درس مطالعہ پاکستان سے پڑھایا جائے گا، معاشرتی علوم سے پڑھایا جائے گا، وہی ہم نے ماننا ہے. اگر کہا بھی ہو تو قائد اعظم محمد علی جناح کا حکم ہم پر نافذ العمل نہیں ہے، چونکہ ان کے مطابق بھی یہ کشمیری فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا. وہ الہ کے پاکستان چاہتے ہیں، الہ کے ہندوستان چاہتے ہیں، یا خود مختار چاہتے ہیں. مگر بدقسمتی سے کشمیریوں کو جو ترانہ دیا گیا، آپ اگر غور کریں کہ اس کے اندر جملہ ہے کہ کیوں زر کے لالچ میں ہو شیطان، کیوں بیچیں ہم دین و ایمان، پاکستان کے ساتھ کریں. یعنی کہ اگر الہ کے پاکستان کا نعرہ نہ لگایا تو آپ کا دین و ایمان ہی ختم ہو جائے گا. میرا ان سے سوال ہے کہ دین و ایمان بنگلہ دیش کو پاکستان سے توڑنے سے نہیں ختم ہوا. اس وقت بلوچستان کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں نہیں چل رہی. جے سندھ اس ملک میں نہیں چلا. اس کے اندر آج بھی جو پختونوں کا ایک بڑا علاقہ ہے اس کو افغانستان کا حصہ وہ تو نہیں مانتے. لہٰذا یہ بات چھوڑ دیجئے. پاکستان کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہم جانتے ہیں. پاکستان کے اندر قومیت، علاقائیت، لسانیت اس قدر ہے کہ کوئی بندہ بھی پاکستان میں اسلام کے نام پر یکجا ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. اور جس قدر اسلام کا وہاں پر تعلق ہے تو وہ صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ تفرقہ بازی کی بنیاد پر ہے، قتل و غارت کی بنیاد پر ہے. ہماری تو دعائیں ہیں کہ پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے، اور اللہ کرے کہ اس کے اندر قائد اعظم کا جو حقیقی فرمان ہے، یہ فرمان تو کہیں پر بھی نہیں ہے ثابت شدہ کہ کشمیر پاکستان کی شعراء ہے، مگر ان کا جو حقیقی فرمان ہے کہ جو فوج ہیں وہ اپنے سرحدوں کی محافظ ہیں، اور جو بھی پبلک سرونٹ ہیں وہ جواب دہ ہیں. اس پر عمل کر دیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اور پھر کیا ہے جی، ہمیں یہاں پر بڑے بڑے جناب لیڈر، کبھی یہاں پر کشمیر کے اندر بدقسمتی سے کشمیر کے اندر بہت سارے لوگ وظیفہ خور ہیں. سیاسی طور پر ان کا کوئی دین و ایمان نہیں ہے. کبھی وہ مسلم کانفرنس کو اپنے دین و ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، کبھی مسلم لیگ نون بن گئی، کبھی کاف بن گئی، پیپلز پارٹی بن گئی. تو ایک ہی ریاستی جو تنظیم جو کشمیر کی صحیح طرح نمائندہ تھی، لبریشن لیگ، اس کا کلا کما کر دیا گیا ابھی. اور جماعتوں کی کھچڑی بنی ہے، آگے نئی جماعت بن جائے گی، کیونکہ جو جے او سی مری فرمائیں گے وہی حکومت یہاں پر قائم ہوگی. لہٰذا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کے اوپر مہاجرین کا ایک کوٹا اور مہاجرین کے نام پر ایک ایسا گنونا باب ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، کشمیری زیادہ تر جو ہیں وہ اپنا الگ ملک چاہتے ہیں. ہم اس تصور کو چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو جو کشمیری پار سے ہجرت کر کے ادھر کشمیر میں آ گئے یا پاکستان میں آ گئے، تو پھر وہ تو مہاجر نہ رہے، ان کی تو منزل ہی پاکستان تھی. تو انہوں نے اپنی منزل پا لی. کس بات کے مہاجر ہے؟ مگر چونکہ یہ مہاجروں کی ایک سیٹ اور کوٹا یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری و ساری رہے. ورنہ وہ کشمیری جو کشمیر کے اندر موجود ہیں ان کو ایکول رائٹس ہیں. جس طرح ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر کوٹا کی بنیاد پر ہیں، وہ ویسے ہی کنٹیسٹ کریں اور آ جائیں جابز میں، اسمبلیوں میں. کوئی دنیا کا قانون روک نہیں سکتا. کشمیری مالک ہیں سرزمین کے، آر پار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بندہ اگر بلوچستان میں ہے، سندھ میں سرحد میں ہے، وہ پاکستانی ہے. اسی طرح سے کشمیر کے اس پار اس پار وہ سب کشمیری ایک حق رکھتے ہیں. مگر آپ دیکھ لیں جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں، اس طویل ترین تاریخ میں ان کا کوئی بھی کشمیر سے تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف استعمال کیے جاتے ہیں ٹول حکومتوں کو تبدیل کرنے پر، کہ پاکستان میں جو حکومت ہے اس کی مرض منشا کے مطابق حکومت کو تبدیل کرنا ہے. تو ان مہاجرین کے کوٹے پر آئے وہ لوگوں کا یہی کردار رہا ہے. یہ پولیٹیکل ہماری ایلیٹ کا ہمیشہ سے ہی مسئلہ رہا ہے. تو لہٰذا کشمیری یعنی کہ سردار قیوم جو مسلم کانفرنس کے خلاف اپنے ابتدائی دور میں پولنگ ایجنٹ رہا، اور ان کی جماعت کے اسکندر حیات نے یہ پریس کانفرنس میں بتایا. مگر کیا ہوا؟ وہی سردار قیوم وہاں مسلم کانفرنس کا بزرگ مرشد بن گیا، اور پھر کشمیریوں کا بھی مرشد رہا. اس کے سوا نام نہ لیں، پھر نام و نشان مٹ گیا جماعت کا بھی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی دین و ایمان نہیں ہے سیاسی لوگوں کا. مگر کشمیری جو ہیں ایک بالخصوص ایک ایسی غیرت مند قوم ہے جو اپنا موقف رکھتی ہے.
اب ہمارے ہاں آپ کشمیر کے اندر پاکستان کو بڑا جناب یہ ہے اس بات کا جی ہو ہندوستان نے جناب 370 اور 35A اس کو جو ریووک کر دیا بھائی جو ہندوستان اب کیا ہے آپ نے گزشتہ 75 سال سے کیا ہے وہی گلگت بلتستان پہ وہی قانون ہے جو وہاں پر انہوں نے ختم کیا آپ نے وہاں پر نافذ کیا ہوا آلریڈی اور اس کے علاوہ کیا ہے ہمیں کس بات کی آزادی ہے ہم کنٹرولڈ ہیں یہاں پر چیف سیکرٹری آئی جی سیکرٹری ہیلتھ سیکرٹری فائنانس اے جی یہ والے ڈیزگنیشن آپ کشمیریوں کو دیتے ہی نہیں ہیں ٹرسٹ کا یہ معاملہ ہے کہ کشمیر میں کشمیریوں کو یہ اختیارات نہیں ملیں گے اب بات رہی اس کے بعد کہ کشمیر کے اندر رول آف بزنس ہے یعنی کہ آپ ایک چپراسی سے لے کر پرائم منسٹر تک کوئی بندہ بھی نوکری حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ اوتھ نہ کہے کہ میں الحاق پاکستان کا وفادار رہوں گا تو کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ کہاں پر چلا گیا اب اس پر کوئی کام بندہ کہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے ایسا ہے رول آف بزنس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے اور آپ کو یہ صرف پتہ چلتا ہے اس وقت جب آپ کونسلر سے لے کے اسمبلی کے الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ڈکلیریشن آپ کو دینی ہوتی ہے کہ آپ علاقے پاکستان کے ایکسیشن آف پاکستان کے فیتھ فل رہیں گے ورنہ آپ کے ڈسکوالیفائی کر جاتے ہیں آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے یہی چیف سیکرٹری چیف جسٹس پرائم منسٹر سے لے کر چپراسی تک سب کے لیے یہی قانون ہے اور ہمیں یہ بچپن سے اسکولوں میں صبح سویرے ترانے بھی پڑھائے جاتے ہیں علاقے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگوائے جاتے ہیں اور ان تمام باتوں کا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ مقاصد کیا ہے پاکستان سے ہماری بے پناہ محبت ہے اور یہاں پر مہاجروں کو جناب لا کر کشمیریوں کو مہاجر کیمپوں میں ٹھونس دیا گیا ہے بیچاروں کی بنیادی زندگی کی سہولتیں نہیں ہیں ان کو وظیفے لگا دیے اور وظیفہ خوری کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جب ضرور پڑے تو ان سے کچھ احتجاج کروا دیے بھائی یہ کشمیری اور سرزمین کے مالک ہیں یہ مہاجر نہیں ہیں ان کا یہاں پر حق دیا جائے ان کو باقاعدہ زندگی کے وہی تمام واقع اگرچہ کہ موجود ہیں مگر ویسے نہیں دیے جاتے ان کو جا کر خاص ایک اماؤنٹ دے کے ان کیمپوں میں رکھ دیا جاتا ہے جس کا مقصد فقط اور فقط یہ کہ ان کا استعمال کیا جائے اسی طرح سے کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر ہے ان کو سٹیٹس حاصل ہے کہ وہ مہاجرین کے کوٹے پر آ کر کشمیر میں جابز کریں پاکستان میں بھی وہ جابز کریں اور ان کو کشمیر میں رہنا پڑے وہ کبھی بھی نہیں رہتے صرف ان کو کیا ہے کہ کبھی فیوچر میں جب کبھی اگر سیلف ڈٹرمینیشن کا موقع مل جائے تو اس سے وہ پولیوٹ کر سکیں الیکشنز کو کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کشمیر میں رہنا نہیں ہے نہیں وہ کسی طور پر کشمیری ہیں بس ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں اس کی بنیاد پر وہ ووٹ پاکستان کے فیور میں کر سکیں لہٰذا جب ایسی صورتحال ہو واقعات ہوں تو اس میں یہ یوم سیاہ منانا 27 اکتوبر کی حد تک یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کشمیری دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے مقدر کا فیصلہ وہ نہیں کریں گے یا ہندوستان کرے گا یا پاکستان کرے گا بھائی ہندوستان اور پاکستان کیوں کریں گے کشمیری کیوں نہیں کریں گے اور کشمیری واحد قوم ہے یہاں پر انہوں نے سیٹ اپ بنا دیے ہوئے ہیں مگر یہ ہے کہ کشمیری جا کر کشمیر کے اوپر بات نہیں کر سکتے یہ کشمیریوں کے پاس اس بات کا حق ہی نہیں ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے ساتھ کون سا یعنی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو میسر ہے فقط ایک دھوکہ ہے جو مسلسل دیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم تو دعا گو ہیں کہ پاکستان کو اللہ پاک محفوظ رکھے اس میں جمہوریت آئے اس کے اندر جو یہ سیاہ ہم تو یوم سیاہ منا رہے ہیں میرے خیال میں وہ ماہ و سال منا رہے ہیں سیاہ جو سیاہی کا دور ہے وہاں پر ختم ہو وہاں پر عام لوگوں کی حکومت ہو وہ اپنے فیصلے خود کریں یہ نہ ہو کہ ان کے فیصلے بھی ویسے ہی چلتے رہیں جیسے چلتے آ رہے ہیں تو اس یوم سیاہ کی نسبت ہمیں صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ یوم سیاہ کا آغاز 22 اکتوبر سے ہو رہا ہے اور ہم ایسے کسی دھوکے میں نہیں آتے کشمیر میں رہنے والا ہندو سکھ کسی بھی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے ہم نے ریاست کا مذہب نہیں طے کرنا اگر ریاستوں کے مذہب طے ہوتے تو یہاں پر کچھ صدیاں قبل پہلے اسلام نہیں تھا ہندوستان میں پھر مسلمانوں نے وہاں پر 700 سال حکومت کی بھائی ہمیں ان باتوں سے تعلق نہیں ہے ہر بندے کو مذہبی آزادی ہے کہ وہ جس مذہب کا پیروکار ہے وہ کرے صرف اور صرف یہ کہ ہمارا جو تعارف ہے وہ ہماری اپنی ایک ریاست ہے اس کو قائم و دائم رکھنا ہے جب آپ تمام کے تمام اقدامات مذہبوں کی بنیاد پر اگر رشتے جڑتے تو پھر ہمیں یہ اختیار دے دیا جائے بھائی کہ مذہبی اعتبار سے پاکستان سے کئی گنا بہتر افغانستان ہے
مذہبی اعتبار سے پاکستان سے کئی گنا بہتر ایران ہے اور دیگر ملک ان سے مل لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، قطعاً نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں۔ کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ نہیں رہا۔ پاکستان تو خیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ تھا، مگر یہ کہ وہ الگ تھلگ ملک بن گئے، اور ہمیں ان دونوں ملکوں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ان دو ملک تباہ ہوں۔ پاکستان کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسی طرح سے ہندوستان کو بھی، وہاں پر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نہ بھی ہوتی تو انسانوں کی تعداد ہے، وہ سب محفوظ رہتے۔ ہماری تو دعائیں ہندوستان کے لیے بھی، مگر پاکستان اور ہندوستان دونوں یہ جان لیں ایٹم بم سے ملک فتح نہیں کیے جا سکتے، ورنہ رشیا نے اور امریکہ نے کب کا افغانستان کو فتح کر لیا ہوتا۔ کشمیر ایک لو برج ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان محبت کا رشتہ بنے گا۔ قائد اعظم کا ایک فرمان جو ان کو نہیں پتا وہ ہم انہیں سنا دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وہی ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہے۔ کیا ہے ان کے درمیان؟ کہ 1 لاکھ سے زائد بندے روزانہ ایک دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ کشمیر از دا اونلی لو برج بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ کشمیر کو اس کی انڈیجنس پوزیشنز کے مطابق یہ ملک چھوڑیں، اپنے لوگوں پر پیسے انویسٹ کریں، غربت کو دور کریں اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور جو یہ سیاہ دور ہے اس کا خاتمہ کریں، اور سیاہ دور کی جو سیاہی ہے وہ ان دونوں ملکوں ہی کی وجہ سے کشمیریوں کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ تو ہماری تو دعائیں بہرحال کہ کشمیر کو اللہ پاک آزادی نصیب فرمائے، پاکستان کو بھی اللہ پاک آزادی و ترقی نصیب کرے، اللہ پاک اسی طرح ہندوستان کو بھی ہدایت فرمائے کہ کسی بھی شخص کے بنیادی حق سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔ اور ہماری یہ دعا مسلمانوں کے لیے نہیں، جن کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی ہے ہندوستان، ہماری ان اچھوت اور دلت لوگوں کے لیے بھی ہے جو مسلمانوں سے زیادہ وہاں پر سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ہی مذہبی جگہوں پر نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کی ذات ان کے مطابق چھوٹی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ پاک سب پہ خیر رحم و کرم کرے اور کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے، آمین۔